صدر ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی، انہوں نے جو پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی کلوز پریس میٹنگ کا جو حشر کیا، پھر انہوں نے تلسی کباڑ کی اس رپورٹ کا جو حشر کیا جو ان کی انٹیلیجنس کی سربراہ ہے، اور ان کا ایک اپنا ویٹیج ہے، ان کا ایک اپنا ویژن ہے، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، پھر انہوں نے اپنے مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ کو جسے ڈیفائی کر دیا، تو وہ انڈیپینڈنٹلی انپریڈکٹیبل ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ایک امریکی صدر کا، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے اور بلکہ اپنے لوگوں کے لیے۔ اس سے جو ڈسٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے امریکہ کے عوام کے اندر، میں بحیثیت ایک سپورٹر کے جس نے ان کی ہمیشہ سپورٹ کی ہے بینگ اے ڈیموکریٹ، کیونکہ وہ اپنے ملک کی اور جنگوں کے خاتمے کی اور امن کی بات کرتے رہے، آج وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ نیتن یاہو کی زبان بول رہے ہیں۔ اس وقت بریدنگ سپیس چاہیے نیتن یاہو کو اسرائیل میں ریکور کرنے کے لیے۔ ان کے بنکرز میں جو عوام ان کے بھاگ کے گئے ہیں اور جنہوں نے اسرائیل چھوڑا ہے وہ سب نیتن یاہو کے گلے پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے استعفے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جہاں امریکہ میں بات ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی، ان کی امپیچمنٹ کی، اسی طرح سے نیتن یاہو کے بارے میں بھی ہو رہا ہے، اس کی کیبنٹ میں بھی اختلافات آ رہے ہیں۔ تو اس نے یہ جو جنگ کا بنایا تھا سما، اور 2 سال سے جس طرح سے اس نے غزہ میں کیا اور اسرائیل کا کوئی ایک شہری نہیں مارا گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو کانفیڈنس اس نے بلڈ کر لیا تھا، آج وہ گریٹر اسرائیل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اس میں وہ جو ان کو پاز چاہیے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو آئرن ڈوم تھا اس کا بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ بھرم ٹوٹا کس سے؟ اس قوم سے جس قوم پہ 79 سے آنورڈ آج تک پابندیاں، سینکشنز ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر اپنے وسائل سے اتنی ترقی کر لی کہ 5% میزائل ہی صحیح انہوں نے اسرائیل کو ہٹ کیا۔ جو غزہ میں مناظر ہم نے دیکھے تھے وہ اسرائیل میں دیکھے۔ غزہ میں تو بنکر نہیں تھے، غزہ کے تمام ہسپتال، تمام میڈیکل فیسلٹیز، ایون انہوں نے بلاکیڈ رکھا خوراک کے لیے، لوگ بھوک سے مرے وہاں پہ، لوگ پانی سے مرے وہاں پہ، لوگ میڈیسن سے مرے وہاں پہ۔ تو اس میں آپ یہ ایران سے یہ توقع رکھیں، ایران کے سپریم لیڈر کا جو بیان ہے وہ ایک سوورن نیشن کے لیڈر کا بیان ہے۔ ان کی کوشش جو تھی اٹ واز اے فیلئر پلاٹ، یہ مس فائر کر دیا انہوں نے کہ ہم رجیم چینج کر لیں گے، جیسے لیبیا میں کیا، جیسے شام میں کیا، جیسے مصر میں کیا کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اس وقت ایرانی قوم جو ہے جب باہر سے حملہ ہوگا تو متحد ہو جائیں گے۔ یہ ایک مختلف نسل کے لوگ ہیں، یہ قیادت پہ بھروسہ کر کے چلنے والے لوگ ہیں، اور ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ افغانستان کا آپ کے سامنے ایک منظر نامہ ہے کہ وہاں پہ کوئی فورن اوپریسر جو ہے وہ رول نہیں کر سکا، مغل اس کو رول نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح سے ایران کا جو ہسٹری ہے 4000 سال کی، وہ اس ڈومین میں جس کا لینڈسکیپ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے دگنے سے زیادہ بڑا ایران ہے، 6 لاکھ مربع میل سے زیادہ اس کا رقبہ ہے، 92 ملین اس کی پاپولیشن ہے، اور جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے اس رسک کو۔ آپ نے ان کی پارلیمنٹ اڑائی، آپ نے ان کی قیادت اڑائی، آپ نے اسماعیل ہانیہ ایران میں مارا، آپ نے ان کے صدر کا ہیلی کاپٹر گرا دیا، وہ مسپلیس ہو گیا، آپ نے وہ سارے کام کیے، آپ نے ان کی افواج کے کمانڈر مارے، آپ نے ان کی اعلیٰ قیادت ماری، اور اب آپ بار بار رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں۔ کس رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں؟ کس قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں ممکن ہے اس طرح کے حالات پیدا ہو سکیں کہ رجیم چینج ہو جائے، یہ عرب میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ رجیم چینج نہ افغانستان میں ممکن ہے نہ ایران میں ممکن ہے۔ جی صحیح۔ نجم ثاقب صاحب آپ ساتھ موجود ہیں سر؟ جی میں موجود ہوں یاسر۔ سر اگر دیکھیں، میں اگر اس کا ترجمہ کر پاؤں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے، پہلے تو آپ کو مبارکباد، کیونکہ انہوں نے سب کو دلی مبارک دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اتفاق ہو چکا ہے تقریباً 6 گھنٹے بعد، جب دونوں ممالک اپنے جاری آخری مشن کو مکمل کر لیں گے، تب ایک مکمل اور جامع جنگ بندی کا آغاز کیا جائے گا جو کہ 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی، اور اس کے اختتام پر یہ جنگ ختم شدہ تصور کی جائے گی، اور سرکاری طور پہ جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا۔ 12ویں گھنٹے پہ اسرائیل بھی جنگ بندی شروع کر دے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پہ دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کا باضابطہ اختتام کا اعلان کیا جائے گا، اور جنگ بندی کے دوران دونوں فریق پرامن اور باوقار رویہ اختیار کریں گے،
अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चला जैसा कि मुतवक्के है, तो मैं ईरान और इजराइल दोनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस जंग, जिसे बजा तौर पे 12 रोज़ा जंग कहा जा सकता है, उसको ख़त्म करने की हौसला मंदी, जुर्रत और ज़हानत का मुजाहरा किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों चल सकती थी और पूरे मशरक़ वस्ता को तबाही से दोचार कर सकती थी, मगर ऐसा ना हुआ और कभी ना होता। खुदा इजराइल पे रहम करे, खुदा ईरान पे रहम करे, खुदा मशरक़ वस्ता को सलामत रखे, खुदा अमरीका को बरकत दे और खुदा दुनिया को सलामत रखे। आपका अपना डोनाल्ड ट्रंप। अब सर क्या है ये, यानी आगाज़ से लेके अब तक कहानी का नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम, मैं तो समझने से कासिर हूँ, आप अहाता किस तरह करते हैं सर? देखिए, इसमें आपने कहा ना खुदा इस पे रहम करे, खुदा उस पे रहम करे, तो सबसे पहले तो यासर मियाँ खुदा हम पे रहम करे जो हम ये सारा कुछ देख रहे हैं और जिंदा हैं। अभी हमारे नासिर क़य्यूम साहब ने कितनी ऑनेस्टी से आपको बताया कि क्या रिपोर्ट करें, क्या रिपोर्ट करें। तो उनको मैंने बताना है कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो कम से कम एक चीज की यासिर हमें समझ आ रही है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस चीज की तो समझ आ रही है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कम से कम इस पे तो हम शुक्र करें अल्लाह ताला का कि हमें कम से कम एक चीज पता लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमें समझ नहीं आ सकती, नहीं आ रही, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने ट्वीट लंबा सा अंग्रेजी में और वो पीस का लफ्ज और वो ये जो है बोल्ड लेटर्स में हमें दिखाया है ना, देखिए ये रेज्यूमे तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि नोबेल दिया जाए मुझे, लेकिन इसमें सच कितना है मुझे इस पे शक है। और ये जो मैथमेटिक्स इन्होंने डाला है ना कि जी 12 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो ये मैं शक में पड़ गया हूं। अगर आपने जंग बंदी करानी है और आप करा चुके हैं तरफैन से, तो वो होता है अब खत्म हो गई है, और साथ ही तेहरान से बयान आता कि हमने जंग बंदी कर दी है। इधर से नेतन्याहू का बयान आता ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह से कोई आवाज आई है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ट्वीट जो है ये आपने अपना सीवी जो है ना वो आपने अपना मजबूत किया है। आप बताना चाहते हैं कि आप वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर हैं और आप अमन पसंद हैं और आपने ही ये जंग जो है वो खत्म कराई है। बॉटम लाइन, जंग खत्म नहीं हुई जब तक ईरान की तरफ से जवाब नहीं आता, या खमनाई की तरफ से, या उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, या इराक़ची साहब की तरफ से। हम नहीं मानते, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जो आपने कहा है आपकी अपनी हद तक जंग खत्म हो गई, इजराइल की तरफ से खत्म हो गई, हम मानते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से खत्म हुई है, हमें इसके बारे में शक है और ये शक दूर कीजिए।